الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال، والصلاة والسلام على حبیبہ صاحب الکمال والجمال وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔
چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ ماشاءاللہ خدا نے ان کو گواہ بنایا، بے شک ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ سبحان اللہ۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیں۔ تو یہ سامنے والا جو ہے نا، یہ سائیڈ پہ کرائیں گے سٹینڈ کیمرے کا، اور دوسرا سپیکر کی آواز کو بالکل نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر مقدس لمحات میں میاں والی کی سرزمین پر مرکز صراط مستقیم میاں والی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اعجاز احمد نیازی جلالی حافظہ اللہ تعالی کی قیادت میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔
سٹیج پر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف محمود قادری صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا مفتی محمد فیضان احمد جلالی صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا مفتی خان محمد بھولوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں اہل علم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بڑے حساس موقع پر شان نبوت کے لحاظ سے انعقاد پذیر ہے۔ نظریات و معتقدات کسی قوم کی سب سے بڑی قوت قرار پاتے ہیں۔ بے شک ہمارا پورا دین اور دین کی قوت، اس کا مدار محکم یقین اور صحیح ایمان پر ہے۔ ایمانیات کے لحاظ سے توحید و رسالت کے بعد کے جو معتقدات ہیں ان میں بھی اگر معمولی سی کمی ہو تو بندے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چھڑا نہیں سکتے، اور اگر خود عقیدہ توحید و رسالت کے اندر ہی کوئی کھوٹ ہو تو اس انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے، میں صرف آگے گفتگو پھر شروع کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال بندگی کا ذکر کیا اس امت میں سے، لیکن اس کا نتیجہ جہنم بیان کیا۔ فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، کہ ایک شخص نے اگر اپنی پوری زندگی مسجد حرام میں گزاری، صافانہ وہیں ڈیرا لگایا، اس کا ویزا کوئی 4-5 دن کا نہیں تھا، نہ 4-5 مہینے کا تھا، پوری زندگی اس نے وہیں گزاری، اور پھر صدر مقام پر اس کا مصلی تھا، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا وہاں سے۔ بین الرکن والمقام، ایک طرف مقام ابراہیم اور دوسری طرف حجر اسود، درمیان میں اس کا مصلی تھا، یعنی جس جگہ پر وہ ہے وہاں صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ وہ رحمتوں کی آغوش میں ساری زندگی رہا، اور پھر وہاں وہ
اس حالت میں نہیں رہا کہ سویا رہے یا غفلت کرے، راتوں کو اس نے قیام کیا، دن کو روزہ بھی رکھا، اتنی بھرپور زندگی اس نے رحمتوں کی آغوش میں گزاری، لیکن جب موت کا وقت آیا تو سیدھا جہنم میں جا پہنچا۔ یعنی جہنم میں داخلہ کچھ وقت کے لیے نہیں تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس کا کلمہ اسے کیوں نہیں بچانے آیا؟ کعبہ کا قرب اس کا نجات دہندہ کیوں نہیں بنا؟ نمازوں نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ روزہ اور تمام اذکار کس لیے اس کے سفارشی نہیں بنے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھوٹ تھی اس کے عقیدے میں، یہ ساری چیزیں نماز روزہ یہ تب فائدہ مند ہوتی ہیں جب قبول ہوں، اور جب منظور ہی نہ ہوں تو پھر ان کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اور یہ مقبول تب ہوتی ہیں جب عقیدے کا پیپر مکمل پاس ہو۔ یہ شخص، اس کا یہ سکم بیان نہیں کیا گیا کہ وہ عقیدہ توحید میں مریض تھا یا عقیدہ رسالت میں کوئی کمی تھی۔ تیسرے نمبر پر جا کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اس کے دل میں تھا۔ لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ اس کے دل میں آل نبی علیہ السلام کا بغض تھا، اس بغض کی وجہ سے نماز نے رہا، کعبے نے قبول نہ کیا، کلمے نے اس کی سفارش نہ کی۔ تو اگر خود توحید و رسالت کے عقیدہ میں ہی کوئی گڑبڑ ہو تو وہ کس لحاظ سے اپنی نمازوں کے فائدے اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے نجات کی امید رکھ سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو نماز روزے کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ باقی تو نماز روزہ قبول ہی نہیں ہوگا، فائدہ کیسے ہوگا؟ اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ بندے کو وقت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ایک گھنٹہ بھی انسان کا ضائع ہو جائے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اگر ساری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا۔ تو اگر اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تو پوری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ مسلک ایک انسان کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ رکھتا ہے۔ توحید و رسالت کے عقیدہ کے لحاظ سے آج جو ہمارا پروگرام تھا ڈھوک علی خان کے اندر، وہ عقیدہ توحید کے لحاظ سے وہاں گفتگو ہوئی، اور اس وقت عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو مقصود ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا چونکہ انعقاد کیا جا رہا ہے، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انسان کی سخت آزمائش ہے۔ عقیدہ توحید پر وہ امتحان نہیں جو امتحان عقیدہ رسالت میں ہے۔
اور دوسری طرف جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ کے نام سے وہ دشمنی نہیں کرتے جو نبی پاک علیہ السلام کے نام سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی اللہ کو اگرچہ ماننے میں وہ غلط ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ والا شو کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا ترہ امتیاز ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں یہود و نصارہ کا ایک موقف ذکر ہے. جب انہیں کہا جا رہا تھا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سے تمہارا ویسے ہی رابطہ ہے، ہم ان کے ذریعے کیوں رب تک جائیں. معاذ اللہ وہ سرکار کو رسول مانے بغیر اللہ کی محبت کے دعوے دار بنے ہوئے تھے. قرآن مجید برہان رشید میں ان کا موقف موجود ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یعنی رب سے توڑنا یہ ان کا نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ رب والے ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اس کے بڑے پسندیدہ ہیں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارا اپنا اللہ سے بڑا رابطہ ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تک جائیں یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب انہیں فرما دو جو آپ کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہتے ہیں، ان پر واضح کر دو کہ اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلو. فاتبعونی، اگر در حبیب سے ہٹ کر تم اللہ کی تک جانے کے دعوے دار ہو تو اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر تم در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچو گے تو یقیناً یہ در تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا. تو جب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ جو ہماری سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اللہ کے لحاظ سے وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نام ہمارے سامنے کوئی نہ لے، یا جو اللہ کو ماننے والے ہم ان کے دشمن ہیں، وہ تو خود دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں اللہ سے، اگرچہ جس طرح وہ مانتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے، وہ مقبول نہیں عقیدہ توحید جو انہوں نے بنایا ہوا. لیکن اللہ سے دشمنی کے وہ دعوے دار نہیں تھے. اگر دشمنی کر رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی کر رہے تھے. جس طرح آج تک خاکے بناتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، معاذ اللہ گستاخانہ فلمیں بناتے. یہ بڑی لمبی ریسرچ کے بعد میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں. یہود و نصارہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت اگرچہ عملی طور پر کتنی ہی کمزور ہو جائے لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں یہ پھر بھی شاہزوری رہتی ہے. بالخصوص بر صغیر کے بارے میں انہیں یہ تجربہ ہوا جب یہاں پر برطانوی سامراج تھا. پورا انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہاں کی جو مٹی ہے
اس کی حرارت کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جان دے دینا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو کوئی ایٹم بم بھی نہیں روک سکتا۔ یعنی ایٹم بم کے لیے تو ریموٹ کنٹرول ہے، لیکن ان کے لیے اس وقت انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسی لذت میں اور چاشنی میں یہ جان دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو جب تک ان کا یہ جذبہ کنٹرول نہ ہو، انہیں محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو انہوں نے دو طریقے، دو سازشیں اس سلسلہ میں سوچیں۔ ایک تو ان کے کسی بے وقوف نے انہیں کہا کہ جب یہ نبی سے پیار کرتے ہیں تو کوئی نبی کا بندوبست کرو ان کے لیے، تاکہ یہ پیار جو ہے ان کا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ گھٹ کے کہیں اور اس کا رخ ہو جائے۔ تو یہ جو مرزا ملعون تھا، مرزا قادیانی، یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے لانچ کیا بر صغیر میں کہ یہ نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم ایک نبی کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کمینوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہر وہ جس پہ لفظ نبی کوئی بولے اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے، یہ مدینہ کے تاجدار کے ساتھ پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، چونکہ بات بڑی لمبی ہے اور آگے دوسرا بھی اجتماع ہے۔ اس کے ساتھ جو مزید گہری سوچ تھی اس کی طرف انہوں نے سوچا، چونکہ علامہ محمد اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے نظم لکھی ہے، شیطان ابلیس کی طرف سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پارلیمنٹ تھی شیطان کی اور اس بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو کن کن طریقوں سے سرنگوں کیا جا سکتا ہے اور شکست دی جا سکتی ہے۔ ایک شیطان نے کہا انہیں بھوکا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے، دوسرے نے کہا پیاسا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے، تیسرے نے کہا کہ ان کو زخم لگاؤ تو کنٹرول ہو جائیں گے، چوتھے نے کہا انہیں موت کے گھاٹ اتارو تو کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو جو بڑا شیطان تھا ابلیس، اس نے کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں، اگر ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا تو پھر کسی چیز سے بھی کنٹرول نہیں ہوں گے، نہ بھوک سے، نہ پیاس سے، نہ زخموں سے، نہ موت سے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش کہ بھوکا بھی ہو اور موت بھی سامنے ہو، یہ پھر بھی نہیں ڈرتا۔ یہ نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں تو پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، یہ بھوکے بھی موت کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جب تک ان کے اندر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یہ کمزور نہیں ہو سکتے بھوکا رہنے سے، زخمی ہونے سے، موت کے آ جانے سے۔ تو ان کا یہ بندوبست کرو کہ ان کے اندر سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس تعلق ہے ان کا، ان کے نبی علیہ السلام سے، اس تعلق سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ تو دوسری سازش یہ تیار ہوئی کہ
مرزا ملعون کو یہ مان نہیں رہے تو پھر جو کنسپٹ آف پرافٹ ہوڈ ہے، نبوت کا تصور ان کے ہاں، اس کو بدلو، جی ایسا بدلو کہ جس کے بعد اگرچہ یہ کلمہ گو رہیں لیکن ان کے اندر سے یہ تپش ختم ہو جائے جس کی وجہ سے یہ آتش فشاں بن جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے اس منصوبے پر پھر زیادہ توجہ کی۔ یہ کیسے ہو؟ تو یہ سوچا گیا کہ اس سلسلہ میں انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کسی اپنے جیسے پر جان نہیں وارتا جسے انسان بہت عظیم سمجھتا ہو، اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ جو نبی کے بارے میں ان کا نظریہ ہے اتنا اونچا کہ فلک کو اس بلندی پر بھی یہ عظمت نہیں حاصل، جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے، کہ خود وہ کتنے عظیم ہوں گے ان کے نزدیک۔ یہ تو جس جگہ وہ قدم رکھیں اس جگہ کی عظمتیں ساری زندگی بیان کرتے رہتے۔ بخاری شریف میں ہے ایک سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں، ہے وہ گدھا مبارک، لیکن اسے جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے بدبو والا کہا تو صحابی وہیں ڈٹ گئے اور کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری گدھا مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جانور صرف اس کی نسبت ہے سرکار کی طرف، اسے بدبو والا کہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، تو ضرب بالایدی والنعال پورا باب ہے بخاری شریف میں، انہوں نے لڑائی لڑی اس پر، ضرب بالایدی والنعال، لڑائی پوری۔ اور یہاں تک ذکر ہے تفسیر جلالین میں، تفسیرات احمدیہ میں، کیا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جن کا عشق اس انداز کا ہے کہ وہ اتنے عظیم حبیب ہیں، اتنے عظیم حبیب ہیں کہ وہ ادنا سی چیز کے اوپر بیٹھیں تو اس ادنا چیز کا پیشاب بھی ایک انسان سے جو بے وفا ہے کہیں زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر انہوں نے کہا کہ یہ پھر ان کو جو مقام نبوت کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں تو ان کے لحاظ سے مقام نبوت انہیں ایسا پڑھایا جائے جس سے انہیں اللہ کے نبی اپنے جیسے لگیں، تاکہ جب ان کی سواری پر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس طرح تو بھڑک نہ اٹھیں، جب اپنے جیسا مانیں گے، توجہ کرنا اس بات پر، تو اپنے جیسوں کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے؟ اپنے جیسوں کے لیے، اپنے جیسوں کے لیے کون بیوی کو بیوہ اور بچے کو یتیم کرتا ہے؟ اپنے جیسے کے لیے کون کسی سے لڑائی لیتا ہے؟ تو اس بنیاد پر مقصد تھا ان کا جو ایجنڈا ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی، کہ جس میں قادیانی، مسلمان، ہندو، سکھ معاذ اللہ سب برابر ہیں، اور فریڈم آف سپیچ ہے
کہ جس طرح زید عمر بکر کے خلاف بولا جا سکتا ہے، ان کا آئین ہے معاذ اللہ، ایسے ہی نبی اور رسول کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ اپنا وہ آئین رکھتے ہیں اور اس آئین سے ٹکر ہے دین اسلام کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے خلاف بھی بول لو، اور ہمارا جو آئین ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی سواری کو بھی کوئی بدبو دار کہے تو اسے بھی ڈنڈے لگیں گے۔ یہ گلوبل ویلی کے اندر پھر گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے مسلمانوں کو ٹھنڈا کرو اور ان کو مقام نبوت کے لحاظ سے یہ جو بہت زیادہ سیریس ہیں، حساس ہیں اور مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، وحی ان پہ اترتی ہے، لیکن ہیں ہمارے جیسے ہی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہودی یا نصرانی خود جا کے بتائے گا تو مسلمان تو اسی کا ہی خاتمہ کر دیں گے کہ تم منکر ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، اور انہیں بڑا بھائی سمجھ لو اور گاؤں کا چودھری سمجھ لو اور انہیں پوسٹ مین اور ڈاکیہ جتنا مانو۔ تو انہوں نے کہا پھر انہی کے اندر سے لوگ ہونے چاہیے جو داڑھی والے بھی ہوں، امامے والے بھی ہوں، قرآن کا درس بھی دے لیں، کتابیں بھی لکھیں، ان کے شاگرد بھی ہوں، حافظ قاری بھی ہوں، اور پھر وہ یہ تبلیغ کریں کہ اللہ کے نبی کو اتنا نہ مانو کہ تم کہتی ہو کہ وہ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں خوشبوئیں ہمیشہ ڈیرے لگا لیتی ہیں، وہ جدھر دیکھتے ہیں تجلیوں کے جہان آباد ہو جاتے ہیں، وہ تو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اس طرح کی وہ تبلیغ کریں تاکہ امت جو ہے اس کے جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ فتنہ تھا بر صغیر پاک و ہند کے اندر کہ جس میں مقام نبوت و رسالت کے لحاظ سے لفظ چند گھڑ کے بیان کیے جانے لگے کہ وہ عظیم تو بڑے ہیں مگر جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے معاذ اللہ، جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے جیسا قرار دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا یہ ایجنڈا تھا برٹش استعمار کا، اور اس کے نمائندے انہوں نے تلاش کیے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ یوں مانو نبی کو جیسے ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے یوں مانو جیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وہ حکم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیسے مانو؟ جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ اب بات کا خلاصہ یہ نکلا، شان نبوت کو ماننے کے دو طریقے ہیں بڑے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو غیروں کا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ جو ان کا طریقہ ہے اس پر تو اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے تو اسے کچھ نہیں ملتا، اور جو ہمارا ہے دیکھنے والوں کا تو مقام ہی بلند ہے، بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ الوہیت کو سمجھتے ہوئے جب انسان حیران ہوتا ہے، وہ اللہ سنتا ہے تو سنتا کیسے ہے؟ مچھلی کی آواز بھی سنتا ہے، چونٹی کی بھی سنتا ہے، وہ پتھر میں بند کیڑے کی بھی سنتا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو آگے سے شریعت کہتی ہے تو بندہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تیری عقل چھوٹی ہے، اس کی قدرتیں لامحدود ہیں، لہذا تو ایمان رکھ، قیامت کے دن دیدار ہوگا تو مزید سمجھ تمہیں آ جائے گی۔ لیکن شان نبوت
शान रिसालत पर जब एक शख्स हैरान होता है कि बुखारी शरीफ में है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे हैं और जमात कराते कराते हाथ ऊंचा करते हैं, इस तरह करके जैसे गुच्छा पकड़ा जा रहा हो, कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर हाथ भी नीचे कर लेते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं। बुखारी शरीफ में बार बार ही हदीस आई है। जब सलाम फेरते हैं तो सहाबा पूछते हैं, महबूब ये आज जो अमल मुबारक नमाज में देखा ये पहले नहीं होता था, तो ये क्या माजरा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तनावलतु उनक़ूदम मिनल जन्ना, जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। सुभान अल्लाह। ये बात ख्वाब की नहीं, जमात कराते हुए है, और बात गुच्छे की तस्वीर की नहीं कि जन्नत की तस्वीर थी और तस्वीर में गुच्छा था, नहीं। अगले अल्फाज इस तशरीह से इनकार करते हैं क्योंकि आगे इस गुच्छे को खाने का जिक्र आ रहा है और तस्वीर गुच्छे की खाई नहीं जाती ग़िज़ाइयत के लिए। अब जन्नत है क्या? 7 आसमानों के पार और जमीन से आसमान तक 500 साल का सफर है हदीस शरीफ के मुताबिक, जो मुस्तदरक लिल हाकिम में है। और हर आसमान की मोटाई 500 साल है और हर आसमान से अगले आसमान तक 500 साल का सफर है। फिर जन्नत है, फिर उसकी बुलंदी है, फिर बाग है। तो अकल हैरान है कि ये हाथ कैसे जन्नत के गुच्छे तक पहुंचा। लोग सीरत बयान कर रहे थे, उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 कदम, हमारे भी 2 कदम, उनका भी बाजू, हमारा भी बाजू। तो मैं कहता हूं जालिमों, ये सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम नहीं, ये तो सीरत इंसान तुम बयान कर रहे हो। सीरत नबी अलैहिस्सलाम ये है, बताओ कद ऊंचा कितना है, बाजू लंबा कितना है और हाथ खुला कितना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। अब ये मकाम जो है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मैंने गुच्छा पकड़ लिया था, ये नहीं कि पकड़ने में कोई कसर रह गई कि हाथ पूरा नहीं पहुंच रहा था। तनावल तो 2 बार है, एक बार ये है कि मैंने हाथ में पूरा पकड़ा, हाथ इहाता कर चुका था गुच्छे का, और दूसरा तनावल तो है कि जिसमें यह है कि नफी के साथ उसका जिक्र कि मैं पकड़ तो लिया था, मैंने तोड़ा नहीं है। और अगर मैं तोड़ लेता, लो तनावलतु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, यह है तनावल तो तोड़ने के माना में कि अगर ये गुच्छा मैं तोड़ लेता तो मेरे मुट्ठी में क्या आ गया था। तुम खाते सहाबा, तुम्हारे बेटे खाते, पोते खाते, पड़पोते खाते, हिंदी सिंधी सारी कायनात क़यामत तक खाती रहती, मेरे हाथ का एक गुच्छा भी खत्म ना होता। लअकलतुम मिन्हु, सारा गुच्छा नहीं, उसमें से, मिन तबीजिया है, लअकलतुम मिन्हु, उसमें से तुम खाते, मियाता सना, 1 सदी नहीं, फरमा मा बाक़ियत दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहती तो मेरा तो एक गुच्छा भी खत्म ना होता। तो जिनकी मुट्ठी में इतना कुछ आता है, उनके खजानों में कितना कुछ आता होगा। और जिनका हाथ 7 आसमानों के पार वाली जन्नत में 1 मिनट से पहले पहुंच जाए तो उनका मदीना मुनव्वरा से मियां अली में हाथ आने में कितनी देर लगेगी।
اور یہ کھانے کے لحاظ سے جو ذکر ہے پتہ چلا، یہ جو وہابی دیوبندی تشریح میں لکھتے ہیں کہ شکل تھی، جنت خود نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں شکل کھائی نہیں جا سکتی. یہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں توڑتا تو تم کھا بھی سکتے تھے، اور اتنی دیر تک اس نے باسی بھی نہیں ہونا تھا اس گچھے نے. تو لہٰذا یہاں یہ تصویر والے بہانے نہیں چلتے، اور جماعت کرا رہے ہیں. بات خواب کی نہیں، بات بیداری کی ہے. اب انسان جب سوچتا ہے عقل حیران ہے. اور پھر ساتھ یہ صورتحال بھی ہے یہاں کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اللہ ہیں تو بندہ ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہرگز اللہ نہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں. اب جنہوں نے ماننا ہے وہ بھی بندے ہیں، اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی عبد ہیں، اور فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں جا کے دو صورتحال بنتی ہیں. آزمائش کیوں ہوتی ہے کہ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب کسی مشکل میں پڑا ہو تو اس جیسی کوئی چیز اس کو آسانی سے مل جائے اپنے شہر میں قریب تو اس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے چلو وہ دور والی چیز بھی سمجھ لیتا ہوں. تو یہ سمجھنے والا، اس کے بدن میں بھی چہرے پر دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو قدم ہیں، اس کا بھی قد ہے، اس کا بھی بازو ہے. تو جب حیران ہوا تو اس نے کہا کہ وہ بھی تو نوع انسانی میں سے ہیں، اور خود میں بھی انسان ہوں، آنکھیں میری بھی ہیں، ہاتھ میرے بھی ہیں، لہٰذا میں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھ لیتا ہوں. اور جب اپنے آپ کو سامنے رکھا، چہرہ اپنا دیکھتا ہے اور سمجھنا نبیوں کے سلطان کو چاہتا ہے، ہاتھ اپنے دیکھتا ہے اور سمجھنا دست رسول علیہ السلام کو چاہتا ہے، کان اپنے سامنے ہیں اور سننے کی طاقت جو ان کی ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے. تو جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو نتیجہ جہنم میں نکلتا ہے، اور جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں شان قدرت کو دیکھتا ہے کہ کس رب نے یہ بنائے ہیں، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. اس بنیاد پر دیکھو ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ ہم شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں، بونے سے قد میں بے نور چہرے میں وہ نبیوں کے سلطان کا عکس نظر کیسے آئے. ہمارا انداز ہے بریلی شریف سے میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، کہ یہ دیکھو کہ کس رب کے حسن کا مظہر ہے. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سارے حضرات بیٹھے اس طرح توجہ پھر بڑھ جائے گی. بیٹھے اب دیکھو مسئلہ بہت ضروری سمجھانا ہے. دوسری طرف سے ہمارا نظریہ شان قدرت کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام کی شان کو سمجھنا ہے، اور دوسرے اپنی بشریت کو دیکھ کر سرکار کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کا فارمولہ تو اتنا ناکارہ ہے، اگر سرکار کو بندہ دیکھ بھی لے لائیو پھر بھی کچھ نہیں ملتا، بن دیکھے کیا ملے گا. اب تم سارے یہ تو مانتے ہو نا کہ ابو جال نامی ایک بندہ ملعون تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کو اس نے سینکڑوں بار دیکھا. اسی زمانے میں تھا نا ابو جال، سینکڑوں بار دیکھا. تو کیا اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ بولو تو صحیح. ابو جال کو سرکار کی
زیارت کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. کٹر مشرک، کنفرمڈ ہیلش، پکا دوزخی. اور دوسری طرف داتا گنج بخش اجمیری صحابی نہیں، صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنتی ہیں. بے شک ماشاءاللہ. یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ ابو جال دیکھ کے بھی جہنمی اور داتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی. تو فرق فارمولے کا ہے کہ ابو جال نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا. اور داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑا پار کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شان نبوت کے لحاظ سے آزمائش ہے. دوسرے لوگ یہ فارمولہ لیے ہوئے، یہ سیرت بیان کرتے ہوئے ہمیں دعوت دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو ہم ان کو برملا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں بھولا نہ سمجھو. ٹھیک ہے، دیکھا تم نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں، لیکن ہم یوں مانتے ہیں جیسے دیکھنے والوں نے مانا ہے، دیکھنے والوں نے جیسے مانا ہے اس طرح ہم مانتے ہیں. اور یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے دلائل اور روحانیت کے ذریعے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کے بالکل قریب رکھا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. بر صغیر میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے، اگر آیا تو نماز نہیں رہے گی معاذ اللہ. پھر دلیلیں دے رہے ہیں کہ بیوی کا آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، گائے گدے کا آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، چونکہ وہ تعظیم سے نہیں آئے گا، اور نبی کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا. اور نماز اللہ کی ہو اور تعظیم نبی کی ہو، ان پر بہت موت تھی، لہذا انہوں نے یہ دلیلیں دی. آج بھی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ جو کنسپٹ آف پرافٹ ہوڈ دیا جا رہا تھا، اپنے جیسا. اور یہاں تک ایک آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ ایک امتی بھی ہو اور مولوی ہونے کا دعوے دار بھی ہو، لیکن اس کا عقیدہ توحید مکمل تب ہو جب یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، آیا تو پھر نماز نہیں. یہ جب رائج کیا جا رہا تھا بر صغیر میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بجھانے کے لیے، تو ہمارے اکابر نے بتایا کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو یہ کس بیس پہ کہا؟ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. ظہر کی جماعت کرا کے عصر آ کے پڑھانی تھی، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرما کے گئے کہ اگر میں نہ پہنچا تو جماعت حضرت صدیق اکبر کرائیں گے. دوسری میں یہ ہے کہ سارے صحابہ جب عصر ہو گئی تو سب نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ جماعت کرائیں. یہ وہ آخری ایام کی جماعتوں کا ذکر نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے.
تو اثر ہوئی، میرے آقا علیہ السلام ابھی پہنچے نہیں تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ ہوئی، سب نے نیت کر لی، نماز شروع ہو گئی، تو اتنے میں نبیوں کے سلطان بھی تشریف لے آئے۔ اب امت کا امتحان شروع ہو گیا، کیا کریں؟ نماز ہے اور ادھر آخری صف ہوں نبیوں کے بھی امام اور امت کی آخری صف میں کھڑے ہوں۔ اگر یہ سوچ وہاں ہوتی جو انگریز نے یہاں پر رائج کی تھی تو پھر صحابہ کہتے جو کچھ بھی ہے، آخر ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں تو نبی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تعظیم نبی کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ سوچ جو اسماعیل دہلوی یہاں پھیلا رہا تھا اور عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجد میں، اور پھر دیوبند اس میں شریک ہو رہا تھا، اس کی کوئی گنجائش مسجد نبوی میں نہیں تھی۔ بے شک، کیا بات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوچھ سکتے نہیں کہ حالت نماز میں ہے، پیپر حل کرنا ہے اسی کی روشنی میں جو پہلے پڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہ تو نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تعظیم بھی کریں گے۔ لہذا صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دی، آواز پیدا کی تاکہ پتہ چلے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ پھر سب نے صفوں میں جگہ بنائی۔ میرے آقا علیہ السلام اس پروٹوکول کو قبول فرما گئے، یہ نہیں کہا صحابہ اب تم رب کی نماز پڑھ رہے ہو اور اب بھی میرا ادب کر رہے ہو، مت جگہ بناؤ۔ سرکار نے اس رستے کو پسند کیا، چلتے چلتے جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر، میں ہٹانے نہیں آیا، میں تو تجھے پکا کرنے آیا ہوں، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قدم پیچھے کیا، فرمایا مکانک، ٹھہرے رہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، یہ حدیث کئی بار بخاری شریف میں آئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹائے، چشم فلک نے دیکھا کہ یہ امت نماز بھی پڑھ رہی تھی اور اپنے نبی پاک کی تعظیم بھی کر رہی تھی۔ اب اس مقام پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، اور ادب سے آیا تھا یا ادب کے بغیر آیا تھا؟ ادب سے آیا تھا۔ پھر جب جگہ بنا رہے تھے تو اس وقت بھی خیال تھا، اور صرف خیال نہیں، نماز میں ایک عمل بھی کر رہے ہیں، ادب کے لیے رستہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر امام نے تو پھر زیادہ ہی ادب کر دیا ہے کہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے ہیں۔ اب وہ نبوت کا تصرف جو انگریزوں نے تصور دیا ادھر، اس کو یہاں سامنے رکھو، صحابہ کے عشق کے سامنے۔ آج انہوں نے لفظ بولے بڑا بھائی، چیف آف ولیج، گاؤں کا چودھری، کردار ہے بس ڈاکیے جتنا،
تو میں پوچھتا ہوں صحابہ سے تو پوچھو، اور یہ کیا شریعت میں جائز ہے کہ اپنے جیسا کوئی آئے تو امام مصلی سے پیچھے ہٹائے؟ کہ مسجد میں چونکہ چودھری صاحب آ گئے ہیں لہذا امام نے مصلی چھوڑ دیا ہے، یا رستہ درمیان میں صفوں میں بنا دیا ہے؟ صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے واضح کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نہ بولو مقام نبوت کے لیے، اللہ کے نبی اس سے کہیں اونچے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر میں نے تو فرمایا تھا کہ تم کھڑے رہو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کو پتا نہیں کہ وہ پیچھے کیوں ہٹے۔ جب آج 15ویں صدی میں تمہیں پتا ہے کہ پیچھے کیوں ہٹے، کہ ادب کر رہے تھے، سرکار نے اس لیے پوچھا کہ میرے پوچھنے پر ابو بکر جواب دیں گے، میں تصدیق کروں گا، رب قبول کرے گا، تو چلتے چلتے بالآخر یہی جواب میاں والی تک بھی پہنچ جائے گا۔ مصلی تم نے کیوں چھوڑا؟ اور یہ بھی واضح کیا کہ میں جو مکان کہہ رہا تھا تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ امامت صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سردار بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادب کے لیے مصلی سے پیچھے ہٹا، میرے لیے جائز کب ہے؟ ابن ابی قحافہ کے لیے۔ کرمانی کہتے ہیں شرح بخاری میں اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں، صدیق کہہ کے ذکر کریں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف باپ کی طرف منسوب کر کے ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا وہ جس نے محبوب علیہ السلام کی تعظیم میں، حالت نماز میں تعظیم کرتے ہوئے حالت نماز میں جس نے مصلی چھوڑا تھا، رب نے پھر امت میں پہلے نمبر پہ اسے ہی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ صحابہ کا انداز ہے کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں صرف وحی کا فرق نہیں، کروڑوں فرق ہے۔ دوسری طرف سے کہتے ہیں ہم بھی فرق مانتے ہیں، ان پہ وحی اترتی تھی ہم پہ نہیں اترتی، یہ فرق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہر موے مبارک کا فرق ہے، ہر عضو مبارک کا فرق ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا۔ یہ زمانہ ہے صحابہ و تابعین کا۔ کیوں بھیجا؟ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدبۃ، کہ ہمارے زمانے میں جب کسی کو نظر لگتی تھی، سر درد ہوتا تھا، دل میں تکلیف ہوتی تھی، کوئی بیماری ہوتی تھی، علاج ایک ہی تھا۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ علاج کیا تھا کہ بندہ پیالہ پانی کا لے کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ کیا علاج کرتی تھی؟ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار کے منہ مبارک سنبھالے ہوئے تھے، وہ منہ مبارک پیالے میں ڈالتی تھی، خد خدت ہو پیالے کو حرکت دیتی تھی، جب منہ مبارک
प्याले में गुस्ल कर लेते थे, उन्हें बहर निकालती थीं, वो पानी बीमार पीता तो शिफा पा जाता था। तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बता रही थी कि लोगों, तुम्हारे बाल और हैं और तुम्हारे महबूब अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक और हैं। इसमें तुम्हारे बालों से बीमारियां फैलती हैं और उनके मुँह मुबारक शिफा बांटते हैं। तो ये कहते हैं कि जिस्मानी तौर पर तो हम एक जैसे हैं। मुसलमानों की मां कहती है नहीं नहीं, एक जैसे नहीं हो। और ये इतना कि उनके मुंह मुबारक खुद तो क्या, उनसे लगने वाला पानी भी मुश्किल कुशाई करता है, हाजत रवाई करता है। और फिर मुंह मुबारक रखे कहां थे? काना तुमसे कुफी जुलजुल मिन फिद्दा, चांदी की डबिया में रखे थे। आज की नाहंजार अकल यहां रुकी हुई है कि महफिल करनी है तो ये चरागा की क्या जरूरत है, इसके बगैर भी तो हो सकती है। तो मैं पूछता हूं कि जरा मोमिनों की मां से तो पहले पूछ लो, मुँह मुबारक तो कपड़े में भी बांधे जा सकते थे, चांदी की डिबिया की क्या जरूरत थी? क्या बात। और वो भी उस जमाने में जब गुठलियां धो धो के गुजारे किए जाते हों पी के, तो चांदी की डिबिया में रख के उन्होंने बताया कि कितना फर्क है उनकी बशरियत का, उनके पैकर का, उनकी जिस्मानियत का। नबूवत तो वैसे ही नबूवत है, लेकिन इसके अलावा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक उज़्व मुबारक तो अपनी जगह, एक एक मुँह मुबारक का भी फर्क है। ये है वो तरीका जो ताज़ीम नबी अलैहिस्सलाम का सहाबा के पास था। और आज हम अहले सुन्नत व जमात बबांगे दोहल कहते हैं। ये उलमा अपनी जगह, खुदा की कसम, अवाम में से जो सबसे तुम आम सा मुसलमान समझो, उसके अंदर भी सीने में आज अगर सहाबा के अकीदे की झलक नजर आएगी तो सुन्नी के सीने में नजर आएगी। बुखारी शरीफ में उर्वा बिन मसूद कट्टर मुशरिक था, आके देखा सहाबा हुदैबिया में बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं। ये कई घंटों की तकरीर है आगे उसमें जो कर रहे हैं, लेकिन इस मौजू में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। कहा वफतुल मुलूक वफतुल कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाह इन रईतु मालिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश में कैसर के पास भी गया, किसरा के पास भी गया, नज्जाशी के पास भी गया, मगर खुदा की कसम है आज तक मैं वो मंजर नहीं देख पाया जो मैं हुदैबिया में देख के आया हूं। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। वो मंजर क्या था? का जैसी ताजीम सहाबा अपने नबी पाक की करते हैं, ऐसे किसी दरबार के दरबारी अपने बादशाह की नहीं करते। फर्क किससे बयान किया? लफ्ज़े ताजीम से। किस लफ्ज से? देखो फर्क कितना आया है। 15वीं सदी 14वीं सदी में आके फतवा ये लग गया कि अल्लाह के अलावा अगर किसी की ताजीम करे तो जो पहले मोमिन था वो मुशरिक हो जाता है। और बुखारी पढ़े तो पता चलता है जो पहले मुशरिक था जब ताजीम नबी देखी तो शिरक टूट गया। क्योंकि उर्वा बिन मसूद आए थे तो कट्टर मुशरिक थे, लेकिन फिर कलमा नसीब हुआ। किस चीज से? कहा मैंने आज तक किसी मकाम पर
कैसर किसरा के दरबार में उसके दरबारियों को यूं ताजीम करते नहीं देखा जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इनकी ताजीम करते हैं। माशाअल्लाह। और ये बयान आगे क्या किया, क्या किस चीज को ताजीम कहा? 5 चीजें थी। पहली ये थी कि इन तनखम नबी नखामतन इल्ला वाक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। ऐ कुरैश, कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, नीचे हाथ किसी ने नहीं किया अदब के लिए कि कैसर के थूक की बेअदबी ना हो जाए। किसरा ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, नजाशी ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। मगर खुदा की कसम, मैं हुदैबिया में देख के आया हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जब भी उनके होंठों से जुदा हुआ, उनके सहाबा ने एक बार भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, वो नीचे हाथ करते थे। फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, जिसे मिलता था वो माथे पे लगा लेता था। इस चीज से कुफर टूटा, इस चीज से शिरक टूटा। ये बुखारी है, हुदैबिया है, सहाबा हैं, ये तवाहुम परस्त नहीं, ये बिदती नहीं। इस बेस पर के लुआबे दहन माथे पे लगाया है, वो उर्वा जो कैसर की सोने की कुर्सियों पर दिल नहीं दे आया था, यहां दिल दे बैठा। कुरैश को कहा जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। तो आज अगर मैं तफसील में नहीं जाता, अगला हमारा इज्तिमा जो है वो उसके लिहाज से लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरी नस्ल का मुल्ला मुहद्दिस शेखुल हदीस जो भला हो, उससे पूछो कि अगर तुझे आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन मिल जाए तो क्या कीमत दोगे? जो रोजाना जात की बराबरी करे वो लुआब की कीमत क्या समझे? और इधर ये उलमा नहीं, अवाम में से पूछो तुझे लुआबे दहन सरकार का मिले तो क्या कीमत दोगे? वो कहेगा जान दे दूंगा, लुआबे दहन ले लूंगा। लुआबे दहन माथे पे लगाने का तसव्वुर जो सहाबा का अमल था, आज मैं दुनिया के चौक में खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं, ये प्यार तुझे और किसी सीने में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सुन्नी के सीने में मिलेगा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि पढ़ा हुआ हो तो फिर नहीं, जो पढ़े हुए नहीं उनके सीनों में भी मिलेगा। दूसरी तरफ का पढ़ा हुआ भी चौक में खड़ा हो तो अबू अंधेरा नजर आएगा, हमारा अनपढ़ भी सवेरा नजर आएगा। क्योंकि वो जो सुफा वाला अकीदा है, अगर कोई 60 साल भी दूसरे मसलक पे रह के पढ़ता रहे, उसमें वो बात नहीं पैदा होगी जो हमारे जलसे में बैठ जाने वाले के दिल में भी आ जाएगी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लुआबे दहन माथे पे लगाना, इस पर फिर आज की उस सोच को जो अंग्रेज ने इस उम्मत में शामिल की, उसको सहाबा के सामने रख के पूछो कि अपने जैसों का कोई लुआब माथे पे लगाता? और नुखामा तो बलगमी खंगार है, लेकिन सरकार का लुआब तो नहीं, चश्मा रहमत की झाग है, वो अनवारे खुदा का निचोड़ है। सहाबा माथे पे लगा रहे हैं तो बता रहे हैं इन्हें अपने जैसा ना कहना, इन्हें गांव का चौधरी ना समझना। करोड़ों चौधरी इनके कदमे खाके पापे कुर्बान। तो वो अकीदा जो हुदैबिया में था, आज हजार दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं कि उस अकीदे की रिहाइश सुन्नी के सीने में मौजूद है।
تو میں کہتا ہوں اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی۔ آج عوام کا کیا قصور ہے؟ خواص کو نہیں پتہ چل رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ڈیزل بھی ختم نبوت پہ پہرا دے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے۔ کاش کہ فتاوی رضویہ کی سمری ہی پڑھ لی ہوتی، وہ سارا جہاد جو اعلی حضرت نے کیا تھا آج داؤں پہ لگا ہوا ہے۔ اگر بلال دیوبندی کے مسئلے پر یا دیوبند اور وہابی اور رافضی کو ٹکٹیں دینے کے مسئلے پر لبیک پاکستان گمراہ ہو گئی تو یہ پورے مسلک پر حملہ ہے۔ ایک بندے کی گواہی دینا جو کھوٹا ہو، میں کہوں کھڑا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، تو 80-90 لاکھ بندے کے سامنے اس بندے کو کہ اعلی حضرت کے نزدیک جس کی پہلی شرط ہی پوری نہیں، اسے کہنا کہ یہ دیندار ہے، یہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ تلاش کیا سازشی ٹولے نے ایسے شخص کو کہ جس کی دین کی خدمت کے لیے ایک بھی تقریر مسلک کے تحفظ میں نہیں تھی، نہ مناظرہ، نہ کتاب، نہ بیان، اور پھر یہ کہ ختم نبوت پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت پہ سارے اکٹھے ہیں۔ الحض کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، غدار ہے، کیا کہنے جناب، کیا اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ تھا بانی قاسم نانوتوی جس نے ختم نبوت کے معنی سے انحراف کیا اور مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا۔ آج اس سے یاریاں ہو رہی ہیں، یہ بغاوت ہے مسلک رضا سے، اور ایسے نام نہاد رضوی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کبھی لفظ خدا پر شریعت سے بغاوت کریں اور خود خدا بن بیٹھے اور یہ سمجھے کہ کان بند کر لو، بات نہ سنو، یہ تو وہ کہے جو نبی ہو، باقی سب تو جواب دہ ہیں۔ ادھر اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، اعلی حضرت نے پوری جنگ لڑی کہ جیسے لفظ اللہ ہے ایسے لفظ خدا ہے، غیر اللہ پر نہیں بولا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک شاعر نے کہا محمد نے خدائی کی تو اعلی حضرت نے کہا کفریہ کلمہ ہے، تو جو لفظ خدا سرکار پہ نہ بولا جائے ان لیڈروں پہ کیسے بولا جائے؟ جو لفظ نبی اپنے بارے میں سن کے جن کی غیرت جوش میں نہ آئے، وہ کس منہ سے آج ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر کے پھر کہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی؟ میں جانتا ہوں بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین قیامت کے دن ان کے گریبان ہوں گے اور فکر رضا ان سے پوچھے گی کہ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو تم صرف اپنی واہ کے لیے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ اللہ لفظ خدا کو چھوٹا مسئلہ ہے؟ تو اللہ حضرت کا فتاوہ کوئی چھوٹا فتویٰ ہے؟ اس میں 10 بار لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو خدا کہے اور خدا جائے سمجھے، یا جسے فیض آباد میں کہا جائے اور وہ چپ رہے، تو کہا وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان کی بیویاں نکاح سے باہر ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ناجائز ہیں، اور یہ پھرتے ہیں جلسے کرنے کو۔ پہلے فتاوی رضویہ کی عدالت میں اپنا حساب تو صاف کرو، اور جو ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں، اور 24 گھنٹے میں
تیار ہوں قرآن و سنت کا حکم سنانے کے لیے، اور اس کو صرف اس دین کی نمائندگی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ کنویں میں گر رہے ہوں اور ہوں نابینا، تو جس کی آنکھیں وہ صرف یہ دیکھتا رہے کہ گرتے ہیں تو آواز گڑھوپی کیسے آتی ہے، نہیں، اگر وہ یہ دیکھتا رہے گا تو رب پوچھے گا کہ تو گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہا، کیوں نہیں تو نے بتایا قوم کو؟ اس کے نظریہ کے پیش نظر خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، جو لفظ خدا سے وفا نہ کرے وہ قوم سے کیا وفا کرے گا؟ جو لفظ نبی پر پہرا نہ دے سکے، جب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کو کہا جائے یہ نبی بیٹھا ہے اور وہ برداشت کر لے اور اس شخص کو سزا نہ دے، اس کا نام چھپائے۔ آج قادیانی وہ تقریریں چلا رہے ہیں کہ یہ سٹیج پہ دو نبی بیٹھے ہوئے ہیں، داتا صاحب کے سامنے تقریر ہو رہی تھی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے سارے ان ہتھ کنڈوں سے دیکھنا ہوگا، اور میں یہ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، کچھ مدارس میمنوں کے پیسے کی وجہ سے آخرت بھول گئے ہیں، کچھ پیر گالیوں کے ڈر کی وجہ سے عاقبت بھول گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج اگر گالی مل جائے اور ایمان بچ جائے تو یہ کوئی خسارہ تو نہیں۔ مفتیان کرام کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ لفظ خدا پر اعلی حضرت کے فتوے کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کل پوچھا جائے گا ان سب سے، اور کیوں نہیں بولتے؟ سارا فلسفہ یہ ہے کہ جو گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پھر اپنا تقدس اللہ کی توحید سے بڑا رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو گالیاں ملیں گی، لہذا خدا بنے پھرے زمین پر۔ کوئی کہتا ہے بمانا مالک، کوئی بمانا آقا۔ اعلی حضرت سے پوچھا گیا اگر مرشد کو کوئی خدا کہے اور خدا کا معنی رہنما کرے تو پھر جائز ہے؟ آپ نے بنا پھر بھی کفر ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مدارس دینیہ کے محتممین اور سجادہ نشین وہ سن لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اس بنیاد پر جاگتے رہو۔ ایک تھی اعلانیہ صلح کلیت جو طاہر القادری نے کی، دوسری ہے غیر اعلانیہ صلح کلیت جو خادم رضوی نے کی۔ طاہر القادری قادری کہہ کے اہل سنت سے غداری کر گیا، اور اب اس وقت نہیں پتا چلتا تھا، اب سب نے دیکھا۔ تو جو لفظ رضوی اپنے اوپر بولے کیا وہ جو کچھ کرتا رہے چھپا رہے گا؟ میں نے 13.5 گھنٹے طاہر القادری کی تقریر کا میں نے جواب دیا۔ ان میں سے تو کسی کو لفظ بولنا نہیں آتا تھا، میں نے 10 سال ان کو تقریریں پڑھائیں، پھر ان کو بولنا آیا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو 60 لاکھ کا جنازہ تھا لیاقت باغ میں، وہ میرے فتوے کی صداقت تھی، چونکہ طاہر القادری نے کہا تھا یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور دلیلیں دی تھیں، اور یہ سارے لیٹ گئے تھے، اور اگر میں اس وقت مقابلے میں کھڑا ہو کے اس کی غلطیاں نہ نکالتا تو پھر تعارف تو دہشت گرد کی رہنا تھا۔ تو اللہ نے توفیق دی، میں نے غازی ثابت کیا، زمانے نے غازی مانا۔ وہ 60 لاکھ کا مجمع اس فتوے پر دلیل تھی، جس فتوے کی وجہ سے ہم پہ گولیاں بھی چلیں، ہم پہ FIR بھی کٹیں، لیکن آج افسوس ہے کہ وہ مقدس خون جس سے بیداری آئی تھی اس کو اپنے دیگر مقاصد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اپنی مسلکی اساس مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دیوبندیت، وہابیت، رضویت کا لبادہ اوڑھ کے آ رہی ہے اندر، اس کو بے نقاب کرو، ورنہ کل پانی سر سے گزر گیا تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں، میرا کلپ
اور پتہ نا کلپ 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 جب ہم کرتے ہیں تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے ان کو پڑتے ہیں. اور میں کہتا ہوں سعید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طاہر، مزہ تب ہے کہ ملے خادم کو بھی یہ توفیق. اقبال نے کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طاہر، مزہ تب ہے کہ ملے پیر کو بھی یہ توفیق. تو میں فیصل آباد کے اس بندے کو استقامت پر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سعید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طاہر، مزہ تب ہے کہ ملے خادم کو بھی یہ توفیق. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.